السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے۔ میں ہوں علینا شگری۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے عام انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے اعلان سامنے آ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں ملک میں انتخابات کروائے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن اعلامیہ کے مطابق آج الیکشن کمیشن میں نئی حلقہ بندیوں سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے جاری کام کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن حکام کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ نئی حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر 2023 کو شائع کی جائے گی۔ نئی حلقہ بندیوں سے متعلق اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد حتمی فہرست 30 نومبر 2023 کو شائع کی جائے گی۔ نئی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست اور 54 دن کے الیکشن پروگرام کے بعد عام انتخابات اگلے سال کے پہلے ماہ یعنی جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں منعقد ہوں گے۔ اس سے قبل 17 اگست کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں نئی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست کی اشاعت کی تاریخ 14 دسمبر 2023 دی گئی تھی، جس کے بعد ایک تاثر یہ عام ہو گیا کہ انتخابات مزید تاخیر کا شکار ہو کر فروری میں بھی شاید نہ ہو سکیں۔ اس خدشے کا اظہار سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان اور موجودہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر جناب قمر دلشاد صاحب نے بھی کیا تھا۔ اس کے بعد انتخابی فرشتوں کا دورہ شروع ہو جائے گا۔ جو ہی حلقہ بندی ختم ہو جائے اس کی فوری بعد آپ نے انتخابی فرشتے مرتب کرنی ہیں۔ ہماری نظر میں تو یہ ہوگا کہ اس کا جو آپریشن ہے وہ الیکٹورول کا وہ 3 مہینے ہیں۔ انتخابات میں تاخیر کی ان خبروں پر تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے شدید رد عمل کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن سے جلد از جلد انتخابات کی تاریخ کے اعلان کا مطالبہ بھی بڑھ گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات میں نئی حلقہ بندیوں کے فوری بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا مطالبہ سامنے آیا۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی کہا کہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ اتنی ایکسٹینسو نہیں ہونی، یہ کام جو ہے وہ مختصر عرصے میں بھی ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں اشور یہ کیا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ایک نیا ڈیلیمیٹیشن کا ٹائم ٹیبل دیں۔ ہمیں ایشورنس دی گئی کہ الیکشن کی تاریخ پہ اس کے بعد عنقریب ہم دے دیں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عام انتخابات کے انعقاد کے اعلان کو سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس گھٹن کے ماحول میں جہاں ایک تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا جا رہا ہے، وہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کے اعلامیے کو مسترد کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے الیکشن کمیشن کے پاس آئین میں دی گئی 90 روز کی میعاد کو آگے لے جانے کا اختیار نہیں ہے۔ جہاں ایک جانب انتخابات کے انعقاد کا اعلان سامنے آیا، وہیں دوسری جانب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے نیب نے میگا کرپشن کے مقدمات کا ریکارڈ احتساب عدالتوں میں جمع کروانا شروع کر دیا ہے، جس کے بعد کئی سابق وزرائے اعظم سمیت ملک کی سیاسی قیادت کے تمام مقدمات پر کارروائی کا دوبارہ سے آغاز ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں سابق وزیر اعظم اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کو رینٹل پارک کیس میں احتساب عدالت اسلام آباد نے طلبی کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام خرد برد ریفرنس میں فرزارہ راجہ سمیت دیگر ملزمان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کو موصول ہونے والے نیب ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کے خلاف ریفرنسز شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق نیب کی جانب سے ان ریفرنسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تمام خالی اسامیوں پر تعیناتی کے ساتھ ساتھ اہم عہدوں پر تقرریوں کے لیے ڈیپوٹیشن پر حساس اداروں کے افسران مانگ لیے گئے ہیں۔ نیب کیسز کھولے جانے پر مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف صاحب 48 گھنٹوں کے اندر بڑے بھائی کے طلب کیے جانے پر ہنگامی طور پر واپس لندن روانہ ہو گئے ہیں۔ لندن میں مقیم مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کی جانب سے کڑے احتساب کا نعرہ سایا تھا، لیکن نیب کی جانب سے کرپشن کے جو مقدمات ہیں وہ کھولے جانے پر نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بھی الیکشن کمیشن سے نیب کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کر ڈالا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیب آپے سے باہر ہو رہا ہے تو ایکٹیو ہونا چاہیے ہمارے الیکشن کمیشن کو اور دیکھنا چاہیے کہ ان کیسز کی نوعیت کیا ہے، یا فار دی ٹائم بینگ کچھ عرصے کے لیے نیب کو پابند کر دے کہ جناب آپ یہ نئے کیسز نہ کھولیں جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے، اس کے بعد آپ کر لیں۔ جو بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے وہ استفادہ کرے۔ اور ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تقریباً یہ جو الیکشن کے حوالے سے جو ایک ٹینٹیٹو ڈیٹ دی گئی، آلدو کہ تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہنا کہ 2024 کے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن
کا انعقاد ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ جو نیب کیسز بھی جو ری اوپن ہوئے ہیں، کتنا بڑا امتحان ہے سیاستدانوں کے لیے انتخابات سے قبل، اور 90 دن کی جو آئین کی خلاف ورزی ایک بار پھر ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے اس ملک میں انفارچونیٹلی. اس پر گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کریں حامد خان صاحب، سینئر آپ وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور آلسو سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اور پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم کی سربراہی کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں. حامد خان صاحب السلام علیکم سر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حامد صاحب، سب سے پہلے تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج جو یہ اعلان کیا گیا ہے اور باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ جی جو حتمی فہرست ہے حلقہ بندیوں سے متعلق وہ 30 نومبر کو شائع ہو جائے گی. اس کے بعد 54 دن کے الیکشن پروگرام کے بعد انتخابات جو ہے وہ جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروا دیے جائیں گے. ٹینٹیٹو ڈیڈ لائن جو تاریخ ہے وہ تو نہیں دی گئی، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں پر ایک طرف یہ ابہام تھے کہ الیکشن آخر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اور کتنے سالوں تک ڈیفر ہو گئے ہیں، انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ لمبی میعاد کے لیے آ گیا ہے، یہ خوشائن ہے ایٹ لیسٹ کہ وہ جنوری کی ایک تاریخ بتا رہے ہیں یا ایک ٹائم فریم دے رہے ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنوری کی آخری ہفتہ ہوگا، لیکن اس میں 2-3 پوائنٹ جو ہے وہ اہم ہے. ایک تو یہ کہ ایک دفعہ آپ جو ٹائم لائن ہے آئین میں دی ہوئی اس سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر پہلی تو آئین کی بہت بڑی خلاف ورزی یہ ہو گئی. اور اگر ایک دفعہ اس خلاف ورزی کے بعد الیکشن کو اس کے بعد دے جاتے ہیں تو پھر کوئی گارنٹی نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بھی اس پر بھی وہ قائم رہے. دیکھیں نا، جو آئین کی دی ہوئی شکوں پر قائم نہیں رہ سکا ادارہ، کیونکہ سب سے بڑی پابندی تو آئین ہے اور آئین میں دی گئی شکیں ہیں جس میں واضح طور پر کہا ہے کہ الیکشن اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. وہ ایک پابندی ہے جو کہ آئینی پابندی ہے جس سے باہر کوئی ادارہ نہیں نکل سکتا. اس لیے الیکشن کمیشن نے واضح طور پہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے 90 دن سے آگے جا کر. آگے اس کے بعد یہ ایک بحث ہے کہ آیا وہ واقع ہی الیکشن کرا رہے ہیں نہیں کرا رہے. اس طرح سے تو آئین ایک مذاق بن جائے گا. یہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا وہ 90 دن سے آگے لے کے جا سکے. وہ آئین کا پابند ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے آئین کی شکوں کی واضح خلاف ورزی کی ہے اور غیر آئینی اعلان کیا ہے. رائٹ. حامد صاحب، آپ جہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آئین کی شکوں کی خلاف ورزی اور غیر آئینی اعلان یہ کیا گیا ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ آؤٹ آف پریشر بھی کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، کیونکہ سیاسی جماعتیں جو کہ کہہ رہی ہیں لیول پلینگ فیلڈ میں اثر نہیں ہے. آپ کی جماعت ہے، آپ کی جماعت کے جو سربراہ ہے، چیئرمین ہیں، وہ جیل میں اس وقت موجود ہیں، کیسز کا ایک انبار ان کے سر پہ ہے، اور ایسے میں یہ اعلان کر دینا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملات اور سچویشن کو تھوڑا ڈیفیوز کرنے کے لیے ایک بہرحال ایک ڈسٹریکشن کریٹ کی گئی ہے؟ ممکن ہے کہ اس کے پیچھے نیت یہ ہو کہ فی الحال ذرا اس سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے، پھر آگے دیکھا جائے گا جب نومبر گزرے گا پھر اگلے اعلان بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ایک دفعہ آپ لائن کے آگے گزر جاتے ہیں کیونکہ آئین واضح ایک لائن ڈرا کرتا ہے. اگر آئین کی اس لائن سے ایک دفعہ آپ کراس کر جاتے ہیں، غیر آئینی جو ہے اعلان کرتے ہیں، تو پھر کیا امر مانے ہیں ان کے لیے کہ وہ اس کو جنوری سے مارچ میں لے جائیں گے اور مارچ سے آگے بھی لے جائیں گے. تو اس لیے یہ جو قدم کیا ہے انہوں نے اور جو انہوں نے اعلان کیا ہے میرے نزدیک تو واضح طور پر غیر آئینی ہے. رائٹ. حامد صاحب، آلدو کی ایک بڑی ویگ سی اناؤنسمنٹ تھی، تاریخ کا اگرچہ اعلان نہیں کیا، صرف یہ کہہ دیا کہ آخری ہفتے میں جنوری 2024 کے ہوں گے انتخابات. بہرحال لیکن جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کیسز کا ان کو بڑے ملٹیپل کیسز کا سامنا ہے، ایسے میں الیکشن کی ویلیڈیٹی، کریڈیبلٹی اس پروسیس کی کیا رہ جاتی ہے؟ جی بہت کم ہے، کیونکہ ایور فلائنگ فیلڈ اپنی جگہ، یہ تو ایک ظلم اور جبر کی ایک داستان ہے. جس طرح سے ایک پولیٹیکل لیڈر کے خلاف سینکڑوں مقدمات بنا دیے گئے ہیں، طرح طرح کے، اس کو ہر طریقے سے پابند سلاسل رکھا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ الیکشن میں کھل کر حصہ نہ لے سکے اور نہ ان کی پارٹی کو الیکشن میں کھل کے حصہ لینے دیا جائے.
تو یہ تو بڑی واضح صورتحال ہے. جب ایک دفعہ آپ آئین کی حدود کراس کرتے ہیں پھر آپ کہاں پر رکیں گے یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. رائٹ. اور عامر صاحب آخر میں یہ اختیار چونکہ رواں سال کے آغاز سے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس موڈ میں نظر آتا تھا لیجسلیشن ہونے سے پرائر تک کہ اختیار تو تاریخ کے اعلان کا الیکشن کے حوالے سے وہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ترمیم کی گئی الیکشن ایکٹ 2017 میں اور یہ اختیار جو تھا وہ صدر پاکستان سے لے لیا گیا. اختیار آخر ہے کس کے پاس تاریخ کے اعلان کا؟ دیکھیے وہ اختیار صدر پاکستان سے نہیں لیا گیا, نہ لیا جا سکتا ہے. عام لیجسلیشن کے ساتھ آرڈنری لیجسلیشن سے اعلان نہیں لیا جا سکتا, کیونکہ سب سے اہم جو ہے وہ آئین ہے. اور اگر کوئی بھی شک جو ہوگی عام قانون کی آئین کی شک سے متصادم ہوگی تو پھر وہ شک جو ہے وہ غیر آئینی ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. لہذا ابھی بھی آئین کے تحت جو اختیار دیا گیا ہے آرٹیکل 48 کے تحت وہ صدر کو ہی ہے, اور صدر کے اختیار ہوتے ہوئے الیکشن کمیشن کے اختیارات نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ حامد خان صاحب, تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. اور ساتھ اس وقت موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کی وکلا کی ٹیم کے سربراہ جناب حامد خان صاحب, جنہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج کا اعلان غیر آئینی ہے کیونکہ آئین کی خلاف ورزی ایک بلیٹنٹ وائلیشن ہوئی ہے. یہ جو 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے جو آئین کی شکیں موجود ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف جانیں گے. مرکزی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی جناب نیر بخاری صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نیر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نیر صاحب یہ جو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اعلان سامنے آیا ہے, جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں الیکشن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کروا دیے جائیں گے. پیپلز پارٹی کا جو مطالبہ زور پکڑ رہا تھا سر کہ ایک تو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق اور دوسرا یہ کہ 90 دن کے اندر فوری انتخابات کروائے جائیں, آئین کے مطابق کروائے جائیں. سر یہ تو پیچھے رہ جاتا ہے یہ مطالبہ. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا رد عمل ہے اور سیاسی اور قانونی لائے عمل پھر پاکستان پیپلز پارٹی کیا اپنائے گی؟ شکریہ. بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے یہ موقف رہا کہ جو آئین میں مدت دی گئی ہے اس کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, اور بار بار ہم اصرار بھی کرتے رہے اور ہماری سی کا ریزولوشن بھی یہی ہے. اور سی کی ریزولوشن سے چند دنوں بعد 29 اگست کو جو میٹنگ ہوئی پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ, تو وہاں ہم نے اسی بات پہ اصرار کیا کہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے تاکہ ملک میں جو بے چینی اور اضطراب ہے, انسٹیبلٹی ہے, اس کا حل یہ ہے کہ انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے تاکہ انتخابات. ہمارا آج بھی مطالبہ یہی ہے کہ ایک اسپیسیفک ڈیٹ دے اور شیڈول دے. یہ جو ابھی اس میں ایمبیگوٹی ہے کہ جی لاسٹ ویک آف جنوری پاکستان پیپلز پارٹی آئین کے ساتھ کھڑی ہے, آئین کی جو پروویژنز ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ معاملہ اب الیکشن کمیشن کا کیا موقف آتا ہے کہ بیونڈ 90 ڈیز جاتے ہیں. وہ معاملہ کیونکہ سپریم کورٹ کا سب جوڈس بھی ہے اور اس پہ وہ 90 ڈیز والی جو پروویژن ہے آئین کی اس کو کیسے الیکشن کمیشن کاؤنٹر کرے گی. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کم از کم پیپلز پارٹی کا جو پریشر تھا, ڈیمانڈ تھی, ٹو سم ایکسٹینٹ اس پہ الیکشن کمیشن مانا, لیکن کلی طور پہ ہماری ڈیمانڈ تھی اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن شیڈول ملنا چاہیے تاکہ الیکشن پروسیس شروع ہو, پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع ہو, اور اسٹیبلٹی تب آئے گی کہ جب یہاں پہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی, جو عوام کے منتخب نمائندے ہوں گے وہ بیٹر طریقے سے ملک کو مسائل سے نکال سکتے. رائٹ. بٹ نیر صاحب جہاں پر آپ نے کہا کہ آپ کی ڈیمانڈز کو کچھ حد تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مانا اور یہ اعلان کیا ہے, ایک سیکشن یہ بھی خیال رکھتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی کا اعلان کیا گیا ہے 21 اکتوبر کے حوالے سے, اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے. برابر یہ الیکشن کمیشن اس کی وضاحت کر سکتا ہے, تو میں تو ان کا نمائندہ نہیں ہوں کہ میں ان کے بیہاف پہ کو بات کروں. رائٹ. بٹ آپ مجھے نیر صاحب یہ ضرور عرض کر دیجئے, یہ جو
نیب کے ریفرنسز جو ایون آپ کی جماعت کے جو لیڈرز ہیں، لیڈران ہیں، آپ کی جماعت کے جو کو چیئرمین ہیں سابق صدر آصف زرداری صاحب اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز صاحب اور دیگر کے خلاف جو یہ کیسز ری اوپن ہونے کا سلسلہ کا آغاز ہوا ہے، یہ کس حد تک الارمنگ ہے؟ اور عرفان صدیقی صاحب تو گزشتہ روز ایک ڈیمانڈ بھی کر رہے تھے کہ یہ اس سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ روکے نیب کو. آپ کو لگتا ہے ای سی پی کے پاس یہ اختیار ہے اور یہ رکنے چاہیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ مقدمات جو تھے نا یہ ری اوپن نہیں ہو رہے. یہ تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے کہ جب لا امینڈ ہوا اور وہ لا جو امینڈ ہوا جس کو انہوں نے سپریم کورٹ نے سیٹیسفائڈ کیا، وہ بیشتر وہ پروویژن تھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران آرڈیننس کے ذریعے آئے تھے، نیب میں امینڈمنٹس آئیں. لیکن صرف یہ تھا کہ کوئی ایکویٹل نہیں، پیپلز پارٹی کی تو کوئی ایکویٹل نہیں ہوئی. مقدمات پینڈنگ تھے، صرف فورم چینج ہوا نئے لا کے امینڈمنٹ سے. یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے دوسری کورٹس میں مقدمات منتقل ہوں گے. تو پیپلز پارٹی تو ان بے بنیاد مقدموں سے کبھی نہیں گھبرائی. ہم 90 آنورڈ فیس کرتے رہے، اور پھر یہ نیب آرڈیننس جو احتساب کا قانون تھا یہ جب آیا اس کو بھی ہم نے فیس کیا. احتساب کے قانون کے بعد یہ پھر الیکشن اکاؤنٹیبلٹی کا آ گیا. تو ہماری ایکویٹلز ہوتے نہیں. آصف علی زرداری صاحب بہت سارے مقدمات میں ایکویٹ ہوئے، یوسف زاہ گیلانی صاحب ایکویٹ ہوئے، ایون پرویز صاحب بھی ایکویٹ ہوئے. ہم تو بالکل فیس کرنے کو تیار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کو اپنا کیس اسٹیبلش کرنا چاہیے. ہم تو انوسینٹ ہیں. پر نیئر صاحب، رائٹ بیفور الیکشنز، اگر جنوری میں بھی الیکشنز کا انعقاد ہونا ہے، اس سے قبل اس قسم کا سلسلہ کا آغاز ہونا، یہ آپ لوگ کے لیے پریشان کن ہے؟ پیپلز پارٹی کے لیے پریشان کن نہیں، کسی اور کے لیے پریشان کن ہو تو پیپلز پارٹی ایسے بے بنیاد مقدمات کو فیس کرتی رہی ہے، تو آئندہ بھی فیس کریں گے انشاءاللہ. ماضی کی طرح ہمیں پہلے سرخرو ہوئے عدالتوں سے، آئندہ بھی سرخرو ہو. رائٹ. بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، مرکزی جنرل سیکرٹری آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. نیئر بخاری صاحب اس وقت ہم سے بات کرے تھے، انہوں نے کہا کسی اور کے لیے تو ضرور پریشان کن ہو سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے لیے اگرچہ یہ پریشان کن بات نہیں ہے جو نیب ریفرنسز ری اوپن ہوئے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی بھی ایک ناموں کی ایک لمبی فہرست اس میں موجود ہے. اور آج جس طرح کہا جا رہا تھا کہ جو ایویڈنسز اور تمام جو دستاویزات پہنچائی گئی ہیں عدالت میں، بہرحال اس کے ساتھ ہی ایک بریک کی طرف چلیں گے. اور بریک کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیا یہ اختیار موجود ہے کہ وہ نیب کو روک سکے، جس طرح سے سیاسی جماعتیں ڈیمانڈ بھی کر رہی ہیں، نون لیگ بالخصوص؟ ایک بریک کے بعد ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج کا یہ اعلان اور ساتھ ساتھ یہ جو مطالبہ دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیا جا رہی، جو کیسز ری اوپن ہوئے ہیں نیب کی جانب سے، اس حوالے سے بھی کامنٹ لیں گے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی بنیادی ذمہ داری ہے نہ صرف الیکشنز کا انعقاد بلکہ الیکشنز کو فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بنانا، ایسے میں جب سیاسی جماعتوں کے مطالبات ہیں، ان کی ریزرویشنز، تحفظات سامنے آ رہے ہیں، کیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ ماحول بنا سکے گا یا اس کو انشور کر سکے گا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. سابق ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب محمد افضل خان صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. افضل صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. افضل صاحب، سب سے پہلا سوال تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے یہ جو آج کا اعلان سامنے آیا ہے، ابھی بریک سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے تو اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کیا، یہ کہہ کے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غیر آئینی یہ ان کا اعلان ہے، کیونکہ 90 دن کی جو آئین کی جو شکیں ہیں، 90 دن کے اندر انتخابات کا انعقاد ہونا چاہیے، اس کو وائلیٹ کرتا ہے یہ جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور جنوری کے آخری ہفتے میں انعقاد کی بات کی گئی ہے الیکشنز کے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور 17 اگست کو آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ اعلامیہ تھا جس میں کہا گیا تھا، حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست کی اشاعت کی تاریخ بتائی گئی تھی کہ 14 دسمبر تک اس سال کے دی جائے گی، لیکن اچانک سے یہ اعلان کرنے کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پاکستان میں 14 مئی کے جب انتخابات کو وائلیٹ کیا گیا، وہ لوگوں کو ڈس انفرینچائز کیا گیا، 66% پاکستان کی ووٹرز کو، اور سپریم کورٹ بھی کچھ نہ کر سکی اور نہ انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی. کر سکتی ہے، کیا نہیں انہوں نے. اور یہ پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے عوام کی منشا اور پاکستان کے عوام
کا جو ایک متفقہ ہمارا جو عمرانی معاہدہ ہے، آئین ہے، اس آئین کی خلاف ورزی، اس آئین کے خلاف 6 نومبر کو جو پریزیڈنٹ نے تعریف کی تھی، 6 یا 7 نومبر کو پریزیڈنٹ کی تعریف کو کے ساتھ ان کو سینکرونائز کرنا چاہیے تھا، لیکن ادارے امریکہ سے ملتے ہیں، امریکی سفیر سے، برطانوی سفیر سے، جن لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ پاکستان میں کرپٹ ٹولہ برسر اقتدار رہے اور کوئی سیلف اسٹیم والا خوددار شخص پاکستان میں نہ آئے جو ان کو کہہ سکے ایبسلیوٹلی ناٹ، اور پاکستان کی سرزمین ان کو حوالے نہ کر سکے، اور پاکستان کی جو ایسٹس ہیں وہ ان کے دست و برد سے محفوظ رہیں، ایسا بندہ ان کو قبول نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ دنیا میں یہ جمہوریت ہے کہ ہمارا ملک پاکستان کے عوام جسے چاہیں وہ ان کے اوپر حکمرانی کا حق رکھتے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ ہمارے لیے CIA اس کو پسند کرے، MI6 پسند کرے، موساد یا راک کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر کوئی امپوز کریں۔ اچھا، تو پاکستان کے جی قطع کلامی کی معافی، لیکن افضل صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ آئین تو بالکل کلیئر ہے اس بات پہ کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے تھے، اور آپ نے صدر صاحب کی بات کا ذکر کیا جنہوں نے کہا کہ 6 نومبر تک 89 ڈیز تو پورے ہو جاتے ہیں۔ اب خلاف ورزی تو آئین کی ایک بار پھر کی جا رہی ہے اور بڑا بلیٹنٹلی کی جا رہی ہے، لیکن آپ کو اس موو کے پیچھے، اس اعلان کے پیچھے، اگرچہ حتمی تاریخ ابھی بھی نہیں دی گئی ہے، آخری ہفتے جنوری کے یہ ضرور کہا گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، آؤٹ آف پریشر، یا سیاسی جماعتوں کا خیال ہے کہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ بالکل صحیح، یہ سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک چیز یاد رکھیں کہ پاکستان میں ضیاء الحق صاحب آئے تھے، ہم جرنلزم پڑھ رہے تھے اس وقت، تو اس نے کہا کہ جی 90 دن میں انتخابات کروں گا، اور وہ انتخابات کب ہوئے؟ جب جہاز پھٹا۔ تو بات یہ ہے اس کے بعد بھی عامر آتے رہے ہیں اور ایسے ہی جاتے رہے ہیں۔ اگر یہ آئین کو ایک دفعہ 6 نومبر سے آپ نے وائلیٹ کر دیا تو حقیقت ہے کہ پاکستان کے عوام کو بندیال صاحب سے بھی یہ گلہ ہے کہ اس نے کہا کہ 14 مئی کے انتخابات پہ ہمارا فیصلہ ہے، اسی کے مطابق ہمارا فیصلہ ہے کہ اسی پہ الیکشن ہونا چاہیے، لیکن جنہوں نے وائلیٹ کیا ان کے خلاف آخر دن تک ہمیں امید تھی کہ شاید وہ یہ جو اتنا ٹینیور انہوں نے گزارا ہے وہ کوئی چیز، اور خاص کر 9 اپریل کو جو میں اس کو باجوہ، بائیڈن اور بندیال کا نیکسس کہتا ہوں، پاکستان کو تباہ کر دیا۔ آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، آج اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، اور پاکستان ان طاقتوں کے سامنے سر میں منہ ہے کہ جی آپ ہمیں ہمارے مائی باپ ہیں اور ہم ایبسولوٹلی یس ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یاد رکھیں کہ جب آپ کے ملک کی زمین کسی اڑوس پڑوس کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو اس اڑوس پڑوس والے کی جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اپنا بدلہ لیتا ہے اور آپ کو نقصان دیتا ہے۔ اس وجہ سے 70-80 ہزار لوگ ہم دے چکے ہیں۔ اب پاکستان میں یہ الیکشن کے لیے جو لوگ، اب تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ، پہلے تو صرف ایک پارٹی تھی لیکن اب تمام سیاسی جماعتوں کو احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سیاسی ہو رہی ہے، بالکل حکمرانی جی اور فوری انتخابات، جی فوری انتخابات کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک ووٹ 5 سال بعد ایک بندے کا حق ہے، اس کو وہ ووٹ کا حق نہیں دیا جا رہا، کبھی ایک ٹرک کی بتی، کبھی ایک بہانہ، کبھی دوسرا بالکل۔ اور سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسٹیبلٹی میں مزید اضافہ کر رہی ہیں یہ تمام جو ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ بٹ افضل صاحب، یہ جو نیب کے کیسز ری اوپن ہوئے ہیں، عرفان صدیقی صاحب گزشتہ روز ایک پروگرام میں فرما رہے تھے کہ یہ نیب جو ہے وہ آپس سے باہر ہوگی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ جی ان کو روکیں، یہ جو کیسز ری اوپن ہو رہے ہیں، اور الیکشنز کے بعد جو ہے یہ ٹیک اپ کر لیا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے کہ وہ نیب کو روک سکتا ہے کہ کسی کے خلاف جو ریفرنسز ہے اس کو ری اوپن نہ ہونے دیا جائے؟ علینا شگری، الیکشن کمیشن کا یہ 3 کام ہیں: الیکشن کرانا، بر وقت کرانا، شفاف کروانا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو سیاستدانوں کے انہوں کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہ پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں، نہ آئین کی تقدس کو دیکھ رہے ہیں، نہ پاکستان کے تقدس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر پاکستان کا جو سب سے معزز شخص ہے وہ صدر پاکستان ہے، وہ کوئی بھی ہو، ممنون حسین ہو، علوی صاحب ہو، زرداری صاحب ہو، جب ایک دفعہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے تو ہی از ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔
آپ نے کبھی کسی اپنے ہی گھر میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ابو آپ کو بلائیں تو آپ کہیں جی میں تو اب انڈیپینڈنٹ ہوں تو میں تو آپ کی بات نہیں سنتی؟ ایسے ہیڈ کبھی آف دا نہیں اسٹیٹ ہوتا. کی بات ہے بالکل, اور بلکہ ان سے بالکل, یہ جو اختیارات بھی لے لیے جاتے ہیں تاریخ کے اعلان کے حوالے سے. مدر پدر آزاد کوئی نہیں ہوتا, ان سب پہ پابندی ہے. بات یہ کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے, اگر نہیں کریں گے تو وہ تاریخ کے وہ جو ڈسٹ بن آف ہسٹری میں اپنے آپ کو پائیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے, جنگل میں بھی قانون ہوتا ہے. دیکھو جنگل میں شیر اور چیتے کم ہو گئے ہیں اور ہرنیں جو بکری کی طرح چیز ہیں اس کے ریوڑ کے ریوڑ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اور میں نے بھی دیکھے ہیں, جبکہ جو شیر ہے اور چیتا ہے اور اس طرح کا خونخوار جانور ہیں they are endangered species. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک کارما جو نیچرل جسٹس ہے. دیکھو کوئی بھی بڑا پاور سے پاورفل آدمی دیکھیں, نمرود کو دیکھو, فرعون کو دیکھو, ہٹلر کو دیکھو, کیا انجام ہوا, ان کی تو قبریں بھی نہیں ملتی. یزید کو دیکھو. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی کرنی چاہیے, سروں کے اوپر نہیں. اور لوگوں کو ان کے رائٹ سے محروم رکھنا جو ہے یہ ایک بہت بلیٹنٹ خلاف ورزی ہے آئین کی, جس کے مرتکب تمام سیاسی نہ صرف سیاسی جماعتیں, یہ ادارے بھی ہو رہے. بٹ افضل صاحب آخر میں جو آپ نے کامنٹ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے, جو سول ان کی ذمہ داری ہے, آپ نے مینشن کیا اس میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کو یقینی بنانا بھی اگرچہ ان کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے. سر یہ سیاسی جماعتوں کی جو ریزرویشن سامنے آ رہی ہے, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ حال دیکھ رہے ہیں جو اس وقت کیا جا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ انشور کروا سکیں گے کہ ایکول اپرچونٹی تمام سیاسی جماعتوں کو میسر ہو سکے گی الیکشنز کے انعقاد سے قبل؟ بات یہ ہے کہ یہ موجودہ الیکشن کمیشن ایک جماعت کا الیکشن کمیشن ہے, اس نے اس کو جتوانا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کی پوری کوشش کے باوجود پنجاب میں الیکشن ہوئے اور 37 میں سے 30 الیکشن پھر بھی اپوزیشن میں جیتے. ابھی بھی اب استور کا آپ کے علاقے کا الیکشن ہے, آپ دیکھیں کتنے 10-15 دن ہو گئے انہوں نے الیکشن جیتا, پھر ریزلٹ وہ نہیں دے رہے تھے, ریزلٹ آؤٹ ہوا تو اب نوٹیفائی نہیں کرتے. جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اس کے خلاف نفرت اور ضد بن جائے گی, اور جب عوام اب 127 ملین ووٹرز ہیں اس کے اوپر آپ اپنی مرضی امپوز کرنا چاہتے ہیں تو بہت مشکل ہے. آپ کتنے لوگوں پہ کریں گے؟ اس لیے کہ اس دفعہ جب الیکشن ہوں گے نا تو ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر میں بھی اور آپ بھی اس وقت تک انتظار کریں گے جب تک کسی کے ووٹ ڈالنے سے زیادہ ووٹ کا کاؤنٹ ہونا ضروری ہے. اینڈ وی ول انشور دیٹ آور ووٹ از کاؤنٹڈ in the person for which whom we have voted. اس لیے اسی وجہ سے انہوں نے ای وی ایم کو ختم کیا کہ ای وی ایم میں یہ لوگ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے تھے, ریزلٹ کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ پیپر سسٹم میں بھی جب آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں اپنے ووٹ کے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی ماں سے اس کے گود سے بچہ نہیں لے سکتی. اسی وجہ سے یہ الیکشن سے فرار اختیار کر رہے ہیں. رائٹ, آپ نے کہا الیکشن سے فرار اختیار کر رہے ہیں, یعنی کہ افضل صاحب آپ یو ناٹ سیئنگ الیکشنز ٹیکنگ پلیس ان جنوری, یہ جو کہا گیا ہے آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ نہیں, جنوری کی تو بات ہی چھوڑے, اگر انہوں نے 6 نومبر کو وائلیٹ کیا تو 6 نومبر تو ابھی اعلان کے بعد تو ختم, بات ہی ختم ہو گئی. بات یہ ہے کہ نہیں, یہ اعلان نہیں ہے, یہ تو ویسے ایک ڈھکوسلا ہے. یہ تو اسی طرح کی بات ہے جس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا تھا کہ ہم 8 اکتوبر کو انتخابات کرائیں گے. پوری دنیا کو انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کو کہا تھا کہ ہم انتخابات 8 اکتوبر کو کرائیں گے. بٹ لیکن سپریم کورٹ کے حوالے سے آخر میں یہ بتا دیجیے افضل صاحب, آپ نے سابق چیف جسٹس کا حوالہ دیا جو ان کے احکامات کو بہرحال نہ انشور کروا سکے, نہ فالو کیا گیا, لیکن جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں ان سے توقعات کیا ہیں, کیا وہ الیکشن کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں اس پر سماعت کریں گے آپ کے خیال میں؟ ارینا چدری, جس وقت منگول ساری دنیا کو جس طرف منہ اٹھاتے تھے ان کو پتہ ملتی تھی اور باقی لوگوں کو شکست ملتی تھی, خواہ وہ مسلمان تھے خواہ غیر مسلم تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک برقع خان کو مسلمان کیا اور انہوں نے اس طوفان کا منہ موڑ دیا. تو اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ قاضی صاحب یا کسی کو بھی یہ سیلف اسٹیم اور اپنی ذاتی مفاد کے علاوہ کے بجائے اپنی سیاسی دوستیوں کے بجائے جب اس کرسی پر بیٹھ جائے تو انصاف کریں, اس لیے کہ اسی کے بعد اس کا ضمیر بھی مطمئن ہوگا, عوام بھی مطمئن ہوں گے, اللہ بھی راضی ہوگا. یہ ایک قاضی صاحب کے پاس ایک موقع ہے اور مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس سے کام لینا ہے, اس لیے کہ بنجال صاحب نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے, جن چیزوں پہ فیصلہ نہیں کیا, ای وی ایم پہ اور چیز پاکستانی کے رائٹ ٹو ووٹ پہ,
और ये जो जितनी भी गलत किस्म की ये सीक्रेट एक्ट जो ये 9 बंदों ने, आपको पता है इसमें शायद अतान अब्बासी ने कहा था कि 25-25 करोड़ रुपए इन MNAs को जो 9 बंदे थे इनको दिए गए, और ये उन्होंने एक्ट 55 कवानीन चंद घंटों में पास कर जी दिए। जी सर, ये और अभी खुद को भी इनके खदशात नजर आ रहे हैं कि इसके विक्टिम ये खुद ही होने जा रहे हैं। बट थैंक यू सो मच अफजल खान साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपने व्यूज हमसे शेयर करने के लिए। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अफजल खान साहब इस वक्त हमसे बात करते, जिन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो ये ऐलान है ये वो कहते हैं कि जी ये ढगोसला है और इलेक्शंस जो हैं यानी कि नहीं होते हुए दिखाई दे रहे, और ये जो 6 नवंबर की जो डेडलाइन दी गई थी कि 89 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तो आइन की खिलाफ वर्जी विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ह्यूज सेटबैक फॉर द कंट्री, बिकॉज ऑलरेडी एक इंस्टेबिलिटी का मुल्क शिकार है। और साइमल्टेनियसली अफसोसनाक अमल ये भी नज़र आ रहा है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हवाले से जो फिर एक प्रोपोगेंडा और एक जो कैंपेन का सिलसिला, जिसमें माज़रत के साथ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के हवाले से अब जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे उनके हवाले से जो प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत ही अफसोसनाक मुल्क में इस वक्त जो एक सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, और ये इंस्टेबिलिटी में मज़ीद इजाफा होगा कि अवाम को जब तक उनके राइट से, उनके हुकूक से महरूम रखा जाएगा और इलेक्शंस का इनेकाद फौरी तौर पे बर वक्त जो आइन जिस हवाले से कहता है कि 90 दिन के अंदर हो, उसमें अगर इनेकाद नहीं होता। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हमारे तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन करेंगे और हम बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक, और शहबाज शरीफ साहब को इतने हंगामी बुनियादों पर वापस लंदन क्यों जाना पड़ा। एक ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ये ऐलान सामने आया है इंतखाबात के हवाले से, जो जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में कहा गया है कि इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे, लेकिन साथ साथ जो माहौल इस वक्त जो टेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, एवर सिंस के जब से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट भी की है कि मियाँ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस लौट रहे, उसके बाद से पीपल्स पार्टी भी बड़े एक एक्टिव मोड में नज़र आ रही है, कुछ जारहाना अंदाज महसूस हो रहा है टूवर्ड्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जो कि इत्तेहादी एक साबका हुकूमत का ये तमाम जमातें हिस्सा थे। इस हवाले से बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जो कि हफ्तों बाद पाकिस्तान वापस आए, 26 घंटे अभी गुजरे ही थे उनकी वापसी को कि उनको वापस लंदन जाना पड़ा, क्या पैगाम लेकर गए हैं अवाम में? बड़ी इस हवाले से जो है वो बड़ी परेशानी इस वक्त मौजूद है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और हमें ज्वाइन करें मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर इलियास राना साहब, जिस तरह मैंने कहा साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने स्टैंड अप हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया था कि उनके भाई 21 अक्टूबर को वतन वापस लौट रहे हैं, जिसके बाद से बड़ी तैयारियां उरूज पर हैं। लेकिन 26 घंटे उनका हार्डली 26 घंटे उन्होंने क़याम किया था पाकिस्तान में कि उनको वापस अचानक जाना पड़ा, और इस हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही है कि वो बड़ा कोई ख़ास पैगाम लेकर गए। ऐसा ही है कुछ, क्या पैगाम लेकर गए हैं? पहली बात तो यह है कि 21 अक्टूबर की डेट देने के बाद आपने देखा है कि तब्दीली क्या आई है कि आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम जनवरी के आखिर में इलेक्शन कराने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात पे भी यकीन नहीं करते थे, और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएंगे हमारे यहाँ ये बात चलती रहेगी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये तो हमारा काम है कि धंधा यही है कि अफवाहें फैलाएं, अफवाहों को खबर बनाएं, खबर से फिर अफवाह बना दें। जैसे शहबाज शरीफ वाले मामले पे हो रहा है कि जैसे कोई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वो मीडिया उनसे अपने लोगों से बात की, नवाज शरीफ ने जनरल फैद और जनरल बाजवा के नाम लिए, तो शायद कोई सख्त पैगाम उनको दिया गया। मेरी सुबह 6 बजे बात हुई है शहबाज साहब से आज, और वो अपने भाई के बुलावे पे जा रहे हैं। मीटिंग है कल लाहौर, वहाँ पे मरियम नवाज भी पहुंच रही हैं। जी, वो आपस में वो फाइनल प्लान कर रहे हैं, और वो 2 दिन से 3 दिन तक सिर्फ लंदन क्याम करेंगे। मैंने सवाल पूछा बराह रास्त उनसे कि क्या आप 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ को ला रहे हैं या डिले कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी 21 अक्टूबर डेट दी है और उसी पे वो आ रहे हैं। तो मतलब मुझे तो क्लियर है कि जब बंदा बात करता है, पूछता है लोगों के साथ जो कर रहे हैं, जाहिर है कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, डेवलपमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन नवाज शरीफ का बयानिया इसके अलावा और कुछ होना भी नहीं है कि 17 और 18 में क्या हुआ था। वो इलेक्शन किस बुनियाद पे लड़ेंगे मुझे आप बताएं? वो कहेंगे कि नहीं जी शहबाज साहब ने बड़ी अच्छी हुकूमत की 16 महीने और आवाम को और दूध चोर शहद की नहरें दे दी, बहा दी, ये कहेंगे? कभी ये मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने प्लान भी यही किया था जब अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग की उन्होंने, जब जिसमें पहली दफा उन्होंने कहा कि मिड ऑफ अक्टूबर में मैं जा रहा हूँ, वहां उन्होंने कहा था कि हम तो सिर्फ 17 और 18 पे बात करेंगे। हमारी हुकूमत थी वो कि जब हमने काम किया और फिर उस पर लाडला
ڈھونڈ کے لائے اور پاکستان تباہ کر دیا. رائٹ عامر صاحب مسلم لیگ نون کی ہے ہی ساری اس کے اوپر کمپین. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے دو باتیں کی, میں مجاہد صاحب سے بھی ان کا کامنٹ لوں اس پہ. مجاہد صاحب, عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جب سے اعلان کیا کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب وطن واپس لوٹیں گے, اس کے بعد دیکھا گیا کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج نظر آئی, الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروا دیے جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب کے کہنے پہ شہباز شریف صاحب گئے ہیں. یہ جو تاثر پیدا ہو رہا ہے ان کے جانے کی خبر کے حوالے سے کہ کوئی گارنٹیز کی تلاش میں, اور جو عامر صاحب نے بھی منشن کیا کہ وہ جو احتساب کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ باقاعدہ طور پہ نام لیا جا رہا ہے, میاں نواز شریف صاحب نے 2 روز قبل جو گفتگو کی اور نام لیے گئے کہ کن کن کا احتساب ہونا چاہیے, اس کے بعد سے اور نیب کیسز جو ہے وہ ری اوپن ہو چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کسی گارنٹی کی تلاش میں ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا, لیکن ایک سے کئی بار میاں نواز شریف صاحب نے اپنے آمد کا اعلان کیا, ان کی پارٹی نے اعلان کیا اور وہ ملتوی ہو گئے. اور آپ کو علم ہے کسی بھی سیاسی پارٹی جب بھی محترمہ کو اپنی جان کا خطرہ تھا 2007 میں, تو لوگوں نے کہا تھا کہ اگر وہ اس وقت 2008 سے الیکشن سے پہلے نہیں آتی تو بہرحال انہوں نے جان کا نعرہ دیا, ان کی سیاسی موت ہو جائے گی. میاں صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اکتوبر میں نہیں آتے تو وہ ایک پولیٹیکل ڈیتھ ان کی معذرت کرا, اللہ ان کو بڑی حیاتی دے, وہ ہوگی. لیکن یہ جو اچانک آج جو جسٹس بندیال صاحب آخری ہٹ لگا کے گئے اور آج سنا ہے کوئی ٹرک بھر کے جو ہے نیب کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں پہنچے ہیں, اور جس میں تمام آپ نے دیکھا ہوگا نام آئے ہوں گے اور اطلاع انہیں پھیلی ہوگی. تو میاں صاحب کا مجھے ابھی بھی آنا مشکوک لگتا ہے. اور تاریخ مثلا تاریخ تو نہیں دی گئی ہے, جنوری کے آخر میں کہا جا رہا ہے. خوشائن بات ہے کہ بڑی ویگ سا اعلان تھا, آپ نے درست کہا, بڑا ویگ سا اعلان تھا, تاریخ نہیں دی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے. 30 نومبر کو غالباً کمپلیٹ ہو جائے گی. جی شائع کر دی جائے گی. اب یہ بھی ہے کہ یہ 1 مہینے کے دوران تمام مطمئن بھی ہوں, حلقہ بندیوں میں جو تبدیلی ووٹوں کے کم و بیشی ہو. بائی آل مینز اگر پہلی 30 نومبر یعنی 1 دسمبر کو ہو تو 54 دن ہوتے ہیں, یعنی 24 جنوری ہوتا ہے, 25 جنوری ہوتا ہے. لیکن یہ اہم بات ہے, اچھی بات ہے کہ ایک ڈیٹ دے دی گئی ہے اور ایک حد تک لوگوں نے اطمینان کا یعنی پولیٹیکل حلقوں نے کیا ہے. لیکن میاں نواز شریف کے اس حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ آخر ایک وقت وہ کیسز جو برسوں چلتے رہے جن میں کوئی ثابت نہیں ہوا, فواد آپ دیکھیں 2 سال تک جیل میں رہے ان کے, آج وہ منسٹر بنے بیٹھے ہوئے ہیں, آج چیمہ بنے ہوئے ہیں. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں, بلکہ خورشید شاہ صاحب نے تو واضح طور پر بیان دے دیا کہ یہ نگراں حکومت نہیں, یہ نواز لیگ کی گورنمنٹ ہے, تسلسل ہے ان کا. لیکن آلدو کہ خواجہ آصف صاحب نے مجاہد صاحب اس حوالے سے درستگی کی, انہوں نے کہا کہ یہ اسے ہم سے منسوب نہ کیا جائے. عامر صاحب, قطع کلامی کی معافی مجاہد صاحب, عامر صاحب مجاہد صاحب نے بھی جو کہا کہ ایک تو لگ رہا نہیں ہے کہ میاں صاحب اس ڈیٹ پر واپس آئیں گے, لیکن آپ نے ایک جو بات کی کہ میاں صاحب کی واپسی کے اعلان کے حوالے سے اپنے الیکشن کمیشن کا یہ اعلان آج کو دیکھ رہے ہیں. although on the other hand پیپلز پارٹی بہت زیادہ پش کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس بات کو کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے نون لیگ کو. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ بھی بات اس کو کیپٹلائز کر سکتی ہے کہ جی انہوں نے پریشر ڈالا جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے شاید آج ان کو اعلان کرنا پڑا؟ دیکھیں جی, پہلی جو بات آپ نے کی اور اس میں نیب کا میں آپ کو بتا دوں, نیب کے چاہے آپ ٹرک لے آئیں اور جتنی مرضی گاڑیاں لے آئیں, ان سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو اب کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. ان کے جتنے مین کیسز ہیں سب لوگ ہیں ضمانت پہ. اب ان کیسز کو اپنی روٹین میں پیس پہ چلنا ہے, اور ابھی ریویو پریکٹس اینڈ پروسیجر کا 3 اکتوبر کو دوبارہ کیس ہے, وہ اگر ہو گیا تو یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن ریویو میں بھی اس کو ایک منٹ مجھے چھوٹی سی بات کر لینے دیں. یہ نہیں رہے گا نیب کا کیس کوئی بھی کسی قسم کا. ہمیں خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں کا, جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ پالنے کا شوق ہے کہ جی وہ بھاگ جائیں گے, لڑ جائیں گے. نواز شریف آ بھی رہے ہوں گے, اور نیب کا جو ان کے اوپر 2 کیسز ہیں جن میں سزائیں ہوئی ہیں, ایک العزیزیہ ہے اور ایک ایون فیلڈ ہے. ایون فیلڈ میں مریم نواز بری ہو چکی ہیں اور نواز شریف صاحب کی 2 پیشیوں کی کہانی ہے, اور اس کے اوپر بھی فیصلہ ہوگا. یا وہ واپس ہو جائے گا ارشد ملک کا کیس جس میں ارشد ملک نے کنفیس کیا تھا, وہ تو اس وقت ایک عمرانداری پوری جوڈیشری کرتی چلی آ رہی تھی, اب تک کرتی آ رہی تھی. کھوسا صاحب نے وہ فرانزک کو اس طرح بنا دیا جیسے بہشتی زیور میں پولیس رات کی منزلیں لکھی ہوئی ہیں, اس طرح کرا دیا. یو کے میں تو مان لی, اس کے اوپر ایک چینل کو ہمارے یہاں جرمانہ بھی ہوا جھوٹ بولنے کے اوپر, وہ فرانزک ایویڈنس آ چکا ہوا ہے, وہ لگے گا.
وہ کیس واپس جائے گا اور اس کے بعد روٹین میں کیس چلیں گے. یہ نااہلی بھی نہیں رہنی. اور نواز شریف جب 2008 میں آئے تھے تو وہ تیسری دفعہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. انہوں نے کمپین کی تھی, ان کی پارٹی آ گئی, بعد میں وہ آئین میں ترمیم بھی ہو گئی. سیاستدان جو ہوتا ہے نا وہ وقت نکالتا ہے اور وقت کے ساتھ دیکھتا ہے. پر عامر صاحب, نواز شریف صاحب کے پاس ایک جو ٹائم لمٹ ہوگی وہ بڑی کم ہوگی, اور جو 30 نومبر کا بھی جو ذکر کیا گیا, الیکشن کمیشن نے جس طرح سے کہا ہے کہ ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور جو تجاویز ہوں گی, اس کے بعد جو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست ہے وہ 30 نومبر تک شائع کر دی جائے گی, جس کے بعد ایک بڑا ایک لمیٹڈ, ایک بڑا ہی کلوز سا ان کے پاس ایک بریکٹ ہوگا 6 دن کا غالباً کہا جا رہا ہے. اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ العزیزیہ کیس البتہ ایسا ہے کہ جس میں ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا. قانونی رکاوٹیں تو ان کے آگے حائل آئیں گی, اگرچہ کہ ان کو پروٹیکٹیو بیل بھی درکار ہے چودھری شوگر ملز کیس کے بھی حوالے سے. تو کیسز کی تو ایک تلوار لٹک رہی ہے, جبکہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہر مشکلات کو عبور کرنے کے لیے وہ تیار ہے, اس کا سامنا کرنے کو تیار ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا میں 21 کو آ رہا ہوں, تو 21 کے بعد جب وہ 21 کو آئیں گے تو پروٹیکٹیو بیل پہ ہی آئیں گے نا, تو اس کے بعد ضمانتیں ہی ہونی ہے. کیا ہونا ہے پھر الیکشن چلنا ہے. جن میں 2 میں سزائیں ہوئی ہیں ان سزاؤں میں ایک کا میں نے آپ کو مریم نواز کا بتا دیا کہ بری ہونا کوئی ایشو رہ نہیں گیا ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب نے مریم نواز کو بری کیا تھا, اور جب نیب نے بڑا زور لگایا تو انہوں نے کہا چلے نواز شریف کے خلاف بھی کوئی ثبوت دے دیں کہ وہ مالک ہیں اس کے. تو نیب کے پاس وہ بھی پیپر نہیں تھا. یہ بات آپ اور ہم جب ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سزا نہیں ہے. یہ پیدا ہوتا ہے عامر صاحب کہ ایسی کیا بات تھی, اگر میاں صاحب بھی چھوٹے میاں صاحب کو بلا رہے تھے لندن, لیکن ایسی کیا بات تھی جو فون پہ نہیں ہو سکتی تھی, جو فیس ٹو فیس ڈیسائیڈ ہونی تھی, اور اس سے یہ تاثر بہت زور پکڑ رہا ہے کہ شاید کسی ڈیل کے نتیجے میں ان کی واپسی کو جو ہے اس کی راہ ہموار کی جائے گی. لیکن یہ جتنا بھی ہم زور لگا لیں کہ ڈیل ہے, وہ آ رہے ہیں نا, جس نے ڈیل اور ڈھیل کرنی ہے سامنے ہوگی. وہ الیکشن بھی سب کے سامنے لڑیں گے, اپنی پارٹی کو لڑائیں گے, اہل ہوں یا نہ ہوں. انہوں نے 2008 کا بھی الیکشن یہیں پہ بیٹھ کے لڑا تھا. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ بھئی نواز شریف کے ساتھ یہ کام ہو گیا کہ وہ اس چکر میں نہیں ہے. پچھلی دفعہ بھی ان کو سزا ہوئی تھی, وہ لندن میں تھے, وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آ کے اپنی پارٹی کو بچا گئے. یہاں پہ ایک لیڈر ایسا ہے جو اپنی پارٹی بھی پھنسا گیا اور اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکا. سب کچھ کے باوجود عمران خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے آج تک کوئی پولیٹیکل راستہ لینے کی کوشش کی, اپنی پارٹی کے سارے لوگ بھگوا دیے, لیکن کسی کو اختیار نہیں دیا اور کسی پہ ٹرسٹ نہیں کیا. وہاں انہوں نے شاہد خاقان کو 1 منٹ میں وزیر اعظم بنا دیا تھا کہ لیں جی یہ آ گیا ہمارا وزیر اعظم دوسرا. 1 سال اس نے نکالا, انہوں نے جیل بھی. وہ اپنا بات وہاں پہ آ جائے گی قبولیت اور مقبولیت کی. یہ ہمیں ابھی بہت سارے سفر دیکھنے ہیں, ٹائم ہے اور مزہ آئے گا. یہی سیاست اسی چیز کا نام ہے. بالکل وہ ماحول جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو چکا ہے. مجاہد صاحب, یہ جو پیپلز پارٹی اچانک نون لیگ کے خلاف ایک جارحانہ موڈ میں برہیپس نظر آ رہی ہے, یہ اچانک ایسا کیا ہوا؟ اتحادی حکومت کا دونوں حصہ تھے, قاہرہ صاحب کہتے تھے کہ جی ایک ہی باپ کی 2 اولادیں ہیں, لیکن کیا واقعی ان کی یہ جو کہنا ہے پیپلز پارٹی کا کہ نون لیگ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے, کنڈیوسو ماحول صرف اور صرف نون لیگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے, انٹرم سیٹ اپ میں ان کے لوگ ہیں, یہ واقعی میں یہ بات درست ہے ان کا ایلیگیشن؟ تو میں لائٹر میں کہوں اتنے تو نواز شریف کے ترجمہ بھی یقین سے نہیں کہہ رہے کہ میاں صاحب واپس آئیں گے, اس طرح ہمارے رانا صاحب کر رہے ہیں. یقیناً بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑے باخبر ماشاءاللہ. جی, اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے ان کی گفتگو ہوئی ہے رانا صاحب کی. میں تو اگر ہوتا تو ان سے شرط بھی لگا سکتا تھا کہ میں مشکوک کا لفظ ابھی بھی استعمال کروں گا ان کی لندن واپسی کے لیے, اور اس کے ساتھ کوئی شرط کرتے تو وہ بھی لگانا تیار ہوں. اپنے پرند رانا صاحب کے ساتھ تھے. سیاستدان ہوتے ہی ہے کہ اس کی کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. آپ کل تک شیر و شکر کس طرح ہو رہے تھے شریف اور زرداری, اور آج جو زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا نا, خورشید شاہ نے کہا جناب یہ تو نگراں جو ہے نون لیگ کی وہ ہے, وہ ان کا اشارہ تھا کہ فواد ان کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ جا کے حکومت میں شامل ہوئے ہیں. اسی طریقے بلاول نے نام لے کر کہا ہے باقاعدہ کہ جناب میرا اشارہ نون لیگ کی طرف ہے. کل آپ یہ دیکھتے تھے کس طرح جان چھڑکتے تھے, ایک دوسرے پہ جھپکیاں ڈالتے تھے. وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم سڑکوں پر گھسیٹیں گے زرداری کو, وہ کس طرح گلے لگاتے تھے. جو کہتے تھے ہم یہ, تو میں نے یہ سوری ٹو سے سیاستدانوں کی, چاہے وہ نواز لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, اور ہم میڈیا والے بھی کوئی ایسے کوئی بہت بڑے وہ نہیں ہیں کہ ہمارا کہا ہوا حرف آخر ہو. لیکن میں ابھی جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور جس طریقے سے خاص طور پر اب یہ منسلک ہو گیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس کیس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کا, اور یہ ابھی فی الحال انہوں نے شاید غالباً 2 اکتوبر دی ہے, اور انہوں نے یہ جو لائیو آ کر جو ایک پینڈورا باکس کھولا ہے. 7 گھنٹے تک نشریات چلتی رہی. دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ بھی
जब 2 अक्टूबर को होगा 3 अक्टूबर को बिल्कुल शूट कर दिया जाए ये जो प्रोसीजर बिल है, तो सब कुछ इतना आसान नहीं है। वरना मियाँ साहब जैसे जहादिया सियासतदान वो शायद बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और ये भी जो मैंने कहा ना, जो हर नए दिन एक नया डेवलपमेंट हो रहा है और उस किसी के पास, कम से कम मैं तो अपने को समझता हूँ, तालिब इल्म की हैसियत से हतमी जवाब नहीं। और ये कंफ्यूजन इबहम तमामी सियासी पार्टियों में है। पीपल्स पार्टी तक में आप दरार देख रही हैं। बिलावल कहते हैं जी मैं घर की बात मानूंगा, अपने बाप की बाहर की बात के लिए मैं नहीं मानूंगा। डिवाइड हुई है सेंट्रल कमेटी में, हमने देखा है। तो ये भी बहुत बड़ा डेवलपमेंट है पार्टी के अंदर। राइट राइट आमिर इलियास राना साहब, गुज़िश्ता रोज से चंद नून लीग के रहनुमा कहना शुरू हो चुके हैं कि एयरपोर्ट पे जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है मियां साहब की वापसी पर, एयरपोर्ट पर लोग जमा नहीं होंगे, मीनार पाकिस्तान जो वेन्यू है जलसा गाह वहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे। अगरचे प्रिपरेशंस की तमाम उनकी वापसी की जो प्रिपरेशंस है उसकी जिम्मेदारी मरियम नवाज को सौंपी गई है, माजी के बरहाब तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए। ये किस हद तक खुशाइन है आपके ख्याल में, और ये स्ट्रैटेजी चेंज क्यों की गई है? वेलकम तो एयरपोर्ट पे किया जाता है, क्या खौफ है इस बात से कि फिर उस तरह से नंबर्स इकट्ठे नहीं हो पाएंगे? अच्छा, मैं 2-3 चीजें इकट्ठी कर दूं कि एक तो नवाज शरीफ की वापसी की पहली दफा तारीख बाज़ाब्ता तौर पे दी गई 21 अक्टूबर, और हमें बिलीव करना चाहिए जो बात तज्जिए की है, ज़ाहिर हमें तज्जिया ही करना है हालात को मद्देनजर रखते हुए। तो मैं तो जिस दिन मरदमशुमारी की तारीख आ रही थी कि जी ये अब इसको साइन करके जाएंगे, तो मैं बराबर ये बात कह रहा था कि ये कुछ अरसे के बाद आपस में पीपल्स पार्टी और नून लीग की टिका के पॉलिटिकल लड़ाई होगी, क्योंकि ये कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ये हुकूमती इत्तेहाद है। और वही कुछ हो रहा है, और ये बाप बेटे की भी वो गुड कॉप बैड कॉप वाली कहानी है। तमाम तर सियासी और माली जितनी फार्चून है उसके बेनिफिशियर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, आसिफ अली जरदारी के, कोई और नहीं है। लिहाजा वो बिल्कुल ठीक दोनों खेल रहे हैं कि एक तरफ वो 90 दिन की बात कर रहे थे, साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमें मोहब्बत वही दी जाए, हमारा सिस्टम मत उखाड़ा जाए सिंध से, और जो कुछ कोशिश की गई है वो वापस की जाए। अब उनको पता लग गया कि बीएपी अपनी जगह पे चली गई, केपी में परवेज खट्टक आ रहे हैं, पंजाब में नून के हवाले हो रहा है, तो हमें सिंध कम से कम बचा लेना चाहिए। ये सारी उसकी जगह है। ये जो 90 दिन की इलेक्शन की डिमांड है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो छुपी हुई है और हम समझ लें कि बड़ी कोई जमहूरियत उनके अंदर आ गई। लेकिन साथ साथ पीपल्स पार्टी ये भी क्लेम कर रही है कि अगर ये नून लीग और नवाज शरीफ साहब लिख के देने को तैयार है कि अगली हुकूमत उनकी है, तो पीपल्स पार्टी भी लिख के देने को तैयार है कि अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। बट आपसे मैं वो जो स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ एयरपोर्ट पर जो लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जी मैं आ रहा हूँ मैं जी, लोगों के इकट्ठे होने में, एयरपोर्ट के आने तक आपको और हमें इस एक महीना कुछ दिनों में 4-5 स्ट्रेटेजी चेंज होती हुई नजर आएंगी। अच्छा। वक्त के साथ साथ सियासी जमातें इसी तरह किया करती हैं, कोई एक नहीं हुआ करता हार्ड एंड फास्ट रूल कि उन्हें लीडर को लेना है, वो कहेंगे लोग आगे बेशुमार, और एयरपोर्ट पे भी आगे। हम क्या करते, लोगों को तो हमने बुलाया था, इनवाइट किया था कि नवाज शरीफ आ रहा है, वो मीनार पाकिस्तान की भी बात हो रही है। ये इस तरह की चीजें आप और हम अभी आने वाले दिनों में 21 अक्टूबर से कबल आप कह रहे हैं 4 से 5 दफा स्ट्रैटेजी में तब्दीली जो है वो एन मुमकिन है। ये बिल्कुल आएगी, आप और हम देखेंगे ये। राइट, थैंक यू सो मच आमिर इलियास राना साहब, मुजाहिद वरील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होती है कि नहीं, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगरचे उनको वापसी पर कानूनी रुकावटों का जरूर सामना होगा और वो किस तरह से डील किए जाते हैं मामलात, लेट्स सी, आने वाला वक्त ही ये चीज़ उसमें ही अनफोल्ड होती हुई दिखाई देगी। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगी को इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।